السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو وضو کرنا سکھاؤں گا۔ تو جن بچوں کو وضو کرنا نہیں آتا تو وہ تمام بچے جیسے جیسے میں کہتا جا رہا ہوں ویسے ویسے وضو کرتے جائیں۔ تو آئیو بچوں، آج ہم سیکھتے ہیں وضو کرنا۔ وضو کرو اور اللہ سے ملو۔ جی ہاں، کیونکہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاکی حاصل کر لیتے ہیں، اور جب ہم پاک ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے ملتے ہیں۔ کس طرح؟ نماز پڑھ کر۔ تو ہم اللہ کی حضور جب نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو وہ ہی ہماری ملاقات ہوتی ہے اللہ سے۔ تو آپ بھی اچھے بچوں کی طرح وضو کیجئے، پاکی حاصل کریں اور اللہ سے ملیں۔ تو چلیے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی آپ نے 3 بار کرنی ہے اور اپنا پانی حلق تک لے کر جانا ہے۔ ہو سکے تو آپ گڑگڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 3 بار اچھے سے کلی کرنی ہے اور دانتوں پر اپنی انگلی سے مساج بھی کریں۔ اور اگر آپ کے پاس مسواک ہو تو بہت اچھی بات ہے، مسواک بھی رکھ لیں اپنے پاس، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، تو زیادہ اچھی بات ہے۔ نمبر 3 پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اور ناک میں پانی کس طرح سے ڈالنا ہے کہ آپ نے جیسے ہم کوئی اسمیل سونگتے ہیں تو ہم اس کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، تو ہم نے ناک کی طرف پانی لے کے جانا ہے، اپنی چلو بھر پانی لیں اور ناک کے اوپر رکھیں اور اس طرح اس کو کھینچنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کی ناک کی ہڈی تک جائے گا۔ اس طرح سے آپ کا ناک بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کو طہارت بھی حاصل ہو جائے گی، یعنی صفائی آپ کر لیں گے۔ اور اس طرح سے آپ نے 3 بار کرنا ہے اور اپنی چھوٹی انگلی سے آپ نے ناک کے سوراخ کے اندر ڈال کر اس کو صاف بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے نمبر 4 پہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے۔ 3 بار اپنا چہرہ پورا دھونا ہے، بہت زیادہ چھینٹا نہیں مارنا اپنے منہ پہ، آپ نے پورا اپنا دونوں ہاتھوں سے پانی کو بھرنا ہے اور اچھے طریقے سے پورے چہرے پر ایک اپنے پیشانے کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک تمام آپ نے منہ دھونا ہے اچھے سے رہا۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کونیوں تک بس وہ پانی پہنچایا اور چھوڑ دیا، نہیں، ایسا نہیں، کونیوں کے سمیت دھونا ہے، یعنی کونیاں جہاں ہوتی ہے نا آپ کی ایلبو جس کو بولتے ہیں، تو وہاں تک آپ نے پانی اپنا پورا پہنچانا ہے، اچھے سے اس کو مل کے پانی تک پہنچائیں۔ جیسے آج کل سردی ہے تو سردی میں پانی خشکی کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے وہاں تک اچھے سے مسل کے پانی کو پہنچانا ہے اور اس طرح آپ نے 3 بار دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں بازو دھونے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نمبر 6 پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح آپ نے دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، مطلب پورے سر کا نہیں کرنا، چوتھائی سر تک آپ نے 1/4 جس کو بولتے ہیں، آپ نے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو سر وہاں تک پہنچانا ہے اور پھر بس واپس لے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نمبر 7 پر آپ نے کانوں کا بھی مسح کرنا ہے۔ کانوں کا مسح آپ اس طرح سے کریں گے کہ اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں لیں، دونوں شہادت کی انگلیاں جو آپ کی ویسے ہی تر ہو چکی ہوں گی وضو کرنے سے، وہ آپ اپنے کانوں کے سوراخوں میں ڈالیں گے اور اپنے جو آپ کے انگوٹھے ہیں، ان انگوٹھوں کے جو پچھلا حصہ ہے، مطلب جو سیدھے کی طرف ہمارے انگوٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اپنے کانوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، کانوں کے پیچھے ان کو پھیر دینا ہے، تو اس طرح سے آپ کے کانوں کا مسح بھی ہو جائے گا۔ نمبر 8 پر آپ نے اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں 3 دفعہ، یعنی اچھے سے اس کا مسح بھی کرنا ہے، یعنی ان کی انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی آپ نے اپنی انگلیوں کو ڈال کے ان کو بھی صاف کرنا ہے اور 3 بار اچھے سے اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا وضو پورا مکمل ہو جائے گا
اگر آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے 8 پوائنٹ کے ذریعے، تو اس طرح سے اگر آپ نے کیا تو آپ ماشاءاللہ سے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے اور اچھے سے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ میری ویڈیو لگا کر سامنے رکھیں اور بار بار اسی طرح سے وضو کی پریکٹس کریں، تو اس طرح سے آپ کو وضو کرنا بہت اچھے سے آ جائے گا، پھر آپ نماز کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں گے۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا کسی نئی چیز کی سکھانے کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔